السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر بریک کرنا پڑ رہی ہے ہمیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ کینیڈا میں ایک پوری فیملی کا مرڈر کر دیا گیا ہے، اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ مسلمان تھے۔ اسلاموفوبیا۔ آخر کب تک مسلمان اسی طرح کٹتا رہے گا، قتل ہوتا رہے گا؟ مسلمان کا خون کیا اتنا ہی سستا ہو گیا؟ کیا مسلمان کی اہمیت کیا اتنی ہی کم پڑ گئی کہ اس کو مولی گاجروں کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے؟ خواہ وہ پاکستان میں ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں رہائش پذیر ہو، کہیں پہ بھی اس کی زندگی محفوظ نہیں رہی۔ آخر کیوں؟ ہمارے وزراء یا وزیر جو ہیں ہمارے، جو شاہ محمود قریشی صاحب منسٹر، اب وہ بھی کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے اب تک انہوں نے کوئی بیان دے بھی دیا ہو، یا ہم وہ کہیں گے کہ جی ہم اس کے خلاف انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، یونائٹڈ نیشن پہ جا کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو بھائی خالی آواز اٹھانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اٹھا لیں جتنی مرضی آوازیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ بھٹو نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ جنرل ضیاء الحق نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ میاں نواز شریف نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ بے نظیر بھٹو نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ جنرل پرویز مشرف نے کیا کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ اور اسی طرح ہی آصف زرداری نے کیا کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ اور اب جو ہیں اپنے میاں شہباز شریف، کیا انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی اس ظلم کے خلاف؟ کیا مریم نواز نے یہ جو ظالمانہ جو لوگوں نے رویہ اختیار کر رکھا مسلمانوں کے خلاف، کیا مریم نواز نے ان خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ بالکل اٹھائی ہیں۔ یہ جن لوگوں کے، جن لیڈرز کے میں نے آپ کو پچھلے جو 40-42 سال میں یا 45 سال میں جو پاکستان کے جو مشہور، جن کو دنیا میں کیا پاکستان میں اسپیشلی بچہ جانتا ہے، تو ان سب کے جو میں نے نام گنوائے، تو کیا ناظرین ان لوگوں نے کبھی مظلوم جو لوگ ہیں ان کے حق کے متعلق کبھی آواز نہیں اٹھائی؟ بالکل اٹھائی ہے جی۔ خالی پیلی آوازیں اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ کبھی کچھ ہوا ہے اور نہ ہی کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے مضبوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں، میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، وہ اس طرح کہ جب کبھی بھی ایسا واقعہ پیش آئے یا پیش آنے سے پہلے حکومت کو ایک پراپر گیم پلان ان کے پاس ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کنٹریز ہیں، خواہ وہ مسلمان ممالک ہیں دوسرے پاکستان کے علاوہ، یا نان مسلم کنٹریز ہیں یعنی کہ غیر مسلم، ان کو ایک میسیج یا ایک پیغام بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ اگر ہمارا شہری یعنی کہ پاکستانی اس کے متعلق یا اس کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی نقصان پہنچائے گا یا کسی قسم کا نقصان ہوگا، یا ہمارے نوٹس میں یا کسی بھی خبر سے یا کسی بھی ذرائع سے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کو پیغام دے دینا چاہیے، میسیج دینا چاہیے پوری دنیا کو کہ اگر پاکستانی سٹیزن کو کہیں بھی دنیا کے کونے میں کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو ہم اس ملک کی گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ نہ صرف اس ملک کی گورنمنٹ کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، بلکہ اس ملک کے جو شہری نے یا جس نے بھی یہ گھنونا جرم کیا ہوگا اس کو گھسیٹ کے پاکستان لا کے اس کو سزائے موت دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ کہیں گے جی نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس ملک کی گورنمنٹ کو نہ صرف ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور وہ جو مجرم لوگ ہیں جنہوں نے یہ وہاں پہ مسلمان فیملی کا مرڈر کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے، اور بے دردانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے، اور فیملی کا جو خون بہایا ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں ضرور لے کے آیا جائے گا۔ اور یہ چیز بالکل کلیئرفائی کرنی چاہیے وزیر اعظم عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو، جتنی بھی دوسری تمام کنٹریز ہیں ان کے آگے یہ چیز پیش کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ، اپنے ملک کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر
جو نظام عدلیہ یا عدلیہ کا نظام ہے اس کو بھی سدھارنا چاہیے، تاکہ جب یہ پیغام ڈیلیور کیا جائے دوسرے ملکوں کو، اسپیشلی کینیڈا میں جب جو یہ واقعہ پیش آیا ابھی کل رات، جس کی ابھی خبر بریک ہوئی ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ، انتہائی، کہ چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا پوری کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا جی؟ کہ وہ مسلمان تھے، اسلاموفوبیا، کہ اسلام، کہ یہ مسلمان ہے جی، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا یہ لوگ حجاب کرتے ہیں، یا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، یہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تو یہ جو دہشت گرد ہے ان کو مار دینا چاہیے، یہ اسلاموفوبیا۔ اور ان کے جو صدر صاحب ہیں، پرائم منسٹر، وہ کیا نام ہے ان کا، جسٹن ٹروڈو نے یہ ابھی جو بیان دیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے اور ہم اس چیز کی تہہ تک پہنچیں گے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے ہم اس کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائیں گے، اور ہمارے کنڈولنسز یعنی کہ ہماری سمپتی، ہمدردیاں اس فیملی کے ساتھ اور مسلمان نیشن، مسلمان قوم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ نف نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس سے ازالہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی آنے والے وقت میں کوئی ان چیزوں سے نصیحت یا وصیت پکڑے گا۔ اور اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ نہ صرف جسٹن ٹروڈو جو کہ اس کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کو بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ کچھ سال پہلے نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم تھی اس نے کیے تھے، جب مسجد میں بہت سے نمازیوں کو نماز کے دوران شہید کر دیا تھا ایک کافر نے گھس کے اندر اندھادھند فائرنگ کر کے۔ تو آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ وہاں کی وزیر اعظم نے ایک وعدہ کیا تھا مسلمان جتنی بھی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ، کہ اس شخص کو جو بھی اس کا مرتکب ہے، اس مجرم، یہ اس جرم کا، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ اور واقعی نیوزی لینڈ نے وہ وعدہ پورا کیا، اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ اس سے وہاں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں اس ملک میں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان کا حکومت پہ اور عدلیہ نظام پہ اعتماد بحال ہوا۔ جو انہوں نے اعتماد لوز کر دیا تھا، یا جو وقتی طور پہ جو وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی، جب وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے تو وہاں کی عوام جو کہ وہاں کے مستقل رہائشی ہیں، وہاں کے رہنے والے مسلمان، اسپیشلی مسلمان، ان کا جو عدلیہ یا نظام عدلیہ اس کے اوپر ان کا اعتماد بحال ہو۔ اسی طرح ہی جسٹن ٹروڈو جو کہ کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر آف کینیڈا، ان کو بھی چاہیے کہ سخت سے سخت اقدامات کریں، اسپیشلی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ گھنونا ایکٹ یعنی جرم کیا، اور ان کو اتنی سخت سے سخت سزا دی جائے کہ آنے والے وقت میں کوئی اس قسم کی حرکت کرنا تو دور کی بات، اس بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اور ہماری حکومت پاکستان کو بھی یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے اسپیشلی وزیر اعظم عمران خان سے، کہ یہ جو واقعہ کینیڈا میں پیش آیا ہے اس کے اوپر نہ صرف یہاں سے آواز اٹھائی جائے، بلکہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس چیز کو اجاگر کیا جائے، اور اس چیز کے خاتمے کے لیے کوئی ٹھوس یا سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ اور دوسری بات رہی بات کہ پاکستان کی عدلیہ کی، تو جناب اس کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ انتہائی دلچسپ ایپیسوڈ آنے والا ہے جس میں ہر چیز کو نتھار کے رکھ دیا جائے گا، جس سے ہر چیز کو کلیریفائی کیا جائے گا کہ پاکستان کا عدلیہ کا جو نظام ہے وہ کس طرح چل رہا ہے پاکستان میں، یا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں ایک عام انسان کو انصاف ملتا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے مہینوں، سالوں اور کئی سالوں تک، اور پیسہ بھی اس کا برباد ہو جاتا ہے مگر کہیں اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور ایک طرف جو پیسے والے ہیں ان کا ود ان 24 آور 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر اندر ان کا کیس بھی سنا جاتا ہے اور ان کو رہائی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ملک سے فرار ہونے کی بھی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔
آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. بہرحال اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی کافی ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ. پاکستان پائندہ باد.